بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاہل ان پڑھ کا عفو و درگزر۔ ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام، کسی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ حسن معاشرت اور حسن اخلاق، انہیں ایک گاؤں سے دوسرے ایک گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ قریبی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹھری رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا، ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے کہ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسی پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوتے ہیں۔ اس نے اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے تو کیسا بے عقل انسان ہے، تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا،
شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔